علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ صدق اللہ مولانا العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں آپ سے اس موضوع پہ گفتگو کر سکوں۔ پھر سب اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں اس بات کی توفیق دی، کیونکہ واللہ غالب علی امرہ، اللہ اپنے فیصلوں میں غالب ہے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ اگر اللہ نہ چاہتا تو نہ آپ یہاں آ سکتے تھے اور نہ میں، اس لیے ہم سب اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نیک مقصد کے لیے ہمیں یہاں اکٹھا کیا۔ ہماری یہ ڈسکشن اس طرح ہوگی کہ یہ ایک انفارمل، آپ اس کو لے لیں، اس کو ریلیکس لے لیں، اور آپ صرف ایک کام کر لیں کہ آپ اپنے آپ کو محتاج سمجھ لیں کہ ہم سب محتاج ہیں۔ کچھ ایسی باتیں ہیں جس سے ہماری فرار، اور ہم فرار ممکن نہیں، ہم اسے بھاگ نہیں سکتے۔ مثلا ہمارے بال جو ہیں نا وہ مسلسل سفید ہوتے جا رہے ہیں، ہمارے سفید بالوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، اور کالے اور سیاہ بال گھٹتے جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں۔ دس از انیوائڈیبل۔ کچھ دن پہلے ہم آپ کی طرح تھے، اب ہم بوڑھوں کی طرح ہو گئے، اور کچھ دن بعد آپ ہماری طرح ہو جائیں گے۔ وہ پشتو میں ہے ایک شعر ہے نا کہ دا سنگ چتے دا سی زوم دا سی بتشے لکزچ خوری شما، جس طریقے سے تم ہو، آج تمہارے چہرے چمک رہے ہیں جوانی کے، اس طرح ہم تھے، لیکن اس طرح تم بھی ہو جائے ہوئے جس طرح آج ہم ہیں۔ تو یہ سٹیپ بائی سٹیپ جو تمہارا ہے نا بڑھنا اللہ کی طرف، یہ انیوائڈیبل ہے، اس کو کوئی بھی پریونٹ نہیں کر سکتا۔ وہ مائیکل جیکسن کے بارے میں مشہور ہے کہ اس نے پلاسٹک سرجری کی تھی کہ میں گورا لگوں کالے کی بجائے، اور پھر اس کا ایک ارمان یہ بھی تھا کہ میں 155 سال تک زندہ رہوں، لیکن وہ 55 سال کی عمر میں وفات پا گیا۔ اس لیے اگر کوئی چیز انیوائڈیبل ہے تو ہم اس کو سرنڈر کرتے ہیں۔ تو اللہ نے کیا کہا ہے؟ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، تم اللہ کی طرف بڑھتے جا رہے ہو، سٹیپ بائی سٹیپ اللہ کی طرف جا رہے ہو، اور تمہاری آخری اینڈ کیا ہوگی؟ تمہیں اس سے ملاقات ہوگی۔ اب ہماری ملاقات اللہ سے ہونا ہے، یہ تو ہم اس کو ڈفر نہیں کر سکتے، لیکن یہ ہے کہ ہماری یہ ملاقات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم خوش ہیں۔ مثلا میں یہاں آ رہا تھا تو کافی دور سے، لیکن میں خوش تھا کہ چلو طاہر چودھری صاحب سے ملاقات ہو جائے گی، اور ہمایوں صاحب بھی نظر آ جائے گا، اور ہمارے پونچھ کے ساتھی بھی ملیں گے، تو میں نے تو یہاں آنا تھا تو میں خوش تھا، اور شاید آپ بھی خوش ہوں گے کہ چلو وہاں پر جو ہے خانسپور کی جو ہے فضا، اس کے جو خوبصورتی وہ بھی دیکھیں گے، اور جو ہے لاہور کے جو ساتھی ہے وہ گرمی سے نجات پا کے یہاں ٹھنڈی ہوائیں بھی لیں گے، اور ملاقاتیں بھی ہو جائیں گی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم ایسے بدقسمت ہو کہ یار یہ کیا مصیبت ہے، یہ کیا روز ان کی تربیت گاہیں ہوتی ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اب یہ دونوں پاسبلٹیز ہے۔ اب جو لوگ آتے ہیں خوشی خوشی، ان کے بارے میں ایک حدیث ہے، من احب لقاء اللہ، جو اللہ سے ملنے کو پسند کرتا ہے۔ اب ہم جا رہے ہیں اللہ کی طرف نا قدم بقدم، تو اگر ہم وہ ہے کہ ہم اللہ سے ملاقات کو پسند کرتے ہیں، خوشی خوشی جاتے ہیں کہ چلو جی اللہ سے ملیں گے انشاءاللہ، اللہ میاں سے بات ہوگی انشاءاللہ، اللہ ہم سے راضی ہوگا انشاءاللہ، اللہ ہمیں بہت سے نعمتیں دے گا اللہ انشاءاللہ، تو یہ بھی ایک ایکسپیکٹ ہو سکتی ہے۔ تو اگر ہماری یہ ہے نقطہ نظر، تو پھر کیا ہوگا؟ احب اللہ لقاءہ، پھر اللہ بھی ہماری آمد پر خوش ہوگا، وہ ہمیں ویلکم کرے گا۔ جانا تو ہم نے ہے،
اور دوسری صورت یہ ہے کہ ہم یار یہ کیا مصیبت ہے، یار یہ موت کی باتیں نہ کرو، یہ آپ ہمیں بور کرتے ہیں، موت نے ایک دن آنی ہے، جب آ جائے گی تو آ جائے گی۔ تو اس کو کہتے ہیں من کرہ لقاء اللہ ہے، جو اللہ سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے تو کرہ اللہ لقاءہ، اللہ بھی کہتا ہے یار اس بد شکل کو میرے سامنے نہ لاؤ، وہ بھی ناپسند کرے گا، جانا تو ہے۔ تو اب ہمارے پاس دو ڈورز ہے، یا تو ہم رائٹ سائڈڈ، رائٹ جو ہے نا کہ رائٹ ہینڈ ڈرائیو، تو اس کو کیا کہتے ہیں اصحاب الیمین، یا لیفٹ ہینڈ ڈرائیو جو اللہ کو بھی پسند نہیں ہے اور اس کو نعوذ باللہ اللہ سے ملاقات پسند نہیں ہے۔ تو اس لیے ہماری اس نشست کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے طور طریقوں کو ایسا بنائیں کہ ہمیں اللہ سے ملنا پسند ہو اور اللہ بھی ہم سے ملنا پسند کرے۔ یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی، کیونکہ ہم نے تو جانا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں جگہ جگہ سمجھایا کہ آپ ایسا کر سکتے ہیں۔ سورۃ کہف میں ایک آخری آیات ہے، سورۃ کہف بڑی اچھی سورت ہے، آپ کو کم از کم جمعے کے دن اس کی تلاوت ضرور کرنی چاہیے۔ اور اللہ بھلا کرے طاہر چودھری صاحب کا، انہوں نے مجھے ایک سورۃ کہف پر ایک کتابچہ دیا تھا، اور وہ اتنا مشکل تھا کہ میں اس کی طرف دیکھ بھی نہیں سکتا تھا۔ جب اس کا ایک صفحہ پڑھ لیتا تھا میں نے کہا یا طاہر چودھری صاحب نے پتہ نہیں کیوں دیا ہے۔ تو کیا ہوا، اللہ نے مجھے کرونا میں مبتلا کیا، اور وہاں سے میری تو جان نہیں چھوٹتی تھی، تو میں لیٹا رہا اور اس کو پڑھتا رہا۔ اس کو میں نے اچھی طرح پڑھ لی اور دل سے دعائیں نکلی طاہر چودھری صاحب کے لیے، کیونکہ سورہ کہف میں نے حفظ بھی کیا تھا، اس کا جو ہے وہ ساری چیزیں میری سمجھ میں آ گئی۔ منظور حسن گیلانی، اس کے مناظر حسن گیلانی کے، تو وہ بہت ڈیپ باتیں تو اب آپ کی سمجھ میں آ جائے گی جب آپ اس کی طرف یکسو ہوں گے۔ جب آپ پریکٹس کرتے ہیں، مریض دیکھتے ہیں، ایڈمنسٹریشن میں ہوتے ہیں، تو آپ کب یکسو ہو سکتے ہیں؟ تو ہم اس کے لیے میری بیماری کی وجہ سے یکسو تھے، تو ہم نے اس کو پڑھ لیا۔ تو سورہ کہف کے آخری آیات جو ہے نا، اس میں یہ ہے من کان یرجو لقاء ربہ، دیکھو ملاقات کی بات آ گئی، جو رجوع امید کرتا ہے کہ میں اپنے رب سے ملوں، تو پھر آپ دو کام کر لیں، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، پھر آپ عمل صالح مطلب ہے کہ آپ بندوں کے حقوق ادا کریں، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اللہ کا حق ادا کریں۔ بندوں کا حق، ان خدمت جو لوگ ہیں نا، بندے کے آپ کے اوپر حقوق ہیں۔ تو اب یہ ہے دو باتیں ہمارے سامنے آ گئی کہ ہم نے اللہ سے تو ملنا ہے، اس کے پاس جانا تو ہے، اور یہ تو انوائڈیبل ہے، ہم اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے، کیونکہ مائیکل جیکسن کے ساتھ بہت زیادہ وسائل تھے، وہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکا، تو ہم کیسے بچا سکیں گے؟ جب نہیں بچا سکتے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے تو جانا ہے۔ اب جانا، اگر ہم رائٹ سائڈ پر چلے جائیں، بائیں سائڈ پر، اس گیٹ پہ ہم نے اندر جانا ہے اللہ کے پاس، جو اللہ کا ناپسندیدہ گیٹ ہے، تو اس کے بجائے پسندیدہ گیٹس کے تھرو کیوں نہ جائیں؟ تو من کان یرجو لقاء ربہ، تو آپ میرے ساتھ یہ پڑھ لیں فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا۔ تو مفسر کی یہ بات مجھے بہت کہ آپ حقوق العباد ادا کر لیں، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور آپ اللہ کے حقوق ادا کر لیں۔ تو اب یہ ہے کہ الحقوق العباد میں یہ ہے کہ آپ کے والدین بھی آپ سے خوش ہیں، آپ کے رومیٹ بھی آپ سے خوش ہیں، آپ کے اساتذہ بھی آپ سے خوش ہیں، اور آپ کے پڑوسی بھی آپ سے خوش ہیں، آپ کے ساتھ جو سفر پہ جا رہے ہیں ہم سفر بھی آپ سے خوش ہیں، اور کلاس فیلو بھی آپ سے خوش ہیں، کیونکہ آپ ان کے حقوق ادا کرتے ہیں، اور اللہ بھی آپ سے راضی ہے۔ اب ایک اور ہے سورۃ توبہ کی ایک آیات ہے، وہ بڑا مزیدار ہے، اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ مجھے وی آئی پی پروٹوکول مل جائے، وی آئی پی پروٹوکول یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کو کبھی کبھی ایک خاص دروازے سے گزارا جاتا ہے، آپ کو ہار پہنائے جاتے ہیں، تو اگر وہاں پر بھی وی آئی پی پروٹوکول آپ کو مل جائے تو پھر آپ کو اور کیا چاہیے؟ تو اس کے لیے بھی 3 کام ہے۔ ان الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لے آئے، نمبر 2 وہاجروا، اور جنہوں نے ہجرت کی، دوسری بات آ گئی، اور تیسری وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، انہوں نے مجاہدہ بھی کیا، پیسے لگانے تھے اور یا اپنی ذات پر محنت کرنی تھی، تو پھر اولئک اعظم درجۃ عند اللہ، اعظم درجۃ، ان کو وی آئی پی پروٹوکول دیا جائے گا، کیونکہ وہ وی آئی پی ہوں گے اللہ کے نزدیک، اور اولئک هم الفائزون، وہ کامیاب ہوں گے۔ اب 3 چیزیں ہم نے کرنی ہے، نمبر پہلا ہے ایمان، دوسرا ہے ہجرت، اور تیسرا ہے جہاد۔
یہ 3 کام اگر آپ کر لیں تو ہم اسے سیکھ لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہجرت کی بات لے لیتے ہیں۔ ہجرت کس کو کہتے ہیں؟ آپ اپنے گھر کو چھوڑ دیں۔ تو الحمدللہ آپ لوگ سب نے ہمارے تعارف میں پتہ چلا کہ میں بنیر سے آیا ہوں، وہ پونچھ سے آئے ہیں، ادھر سے آزاد کشمیر سے آئے ہیں، وہاں لاہور سے آئے ہیں، اور یہاں پنڈی سے آئے ہیں۔ یہ سارے لوگ جو ہیں ہجرت ہیں، ہجرت اس کو کہتے ہیں۔ اور ہجرت کس لیے کیا ہے؟ کہ ہم وہاں کچھ سیکھیں گے۔ تو اس پر سب الحمدللہ کہیں کہ دوسری شرط ہم نے پوری کر دی، اللہ اپنے در میں قبول فرمائے۔ لیکن یہ ہے اگر آپ نے یہ شرط پوری کر دی اور آپ اپنی اصلاح کر دی اور آپ نے جو لیکچر ہویا، آپ نے لیکچر کو سنا اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن پوری سوسائٹی خراب ہے، وہ آپ کے مخالف ہیں، آپ سوسائٹی میں اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے، گھر سے نکلتے ہیں تو برائیاں ہیں، ان برائیوں کو ختم کرنے کے لیے آپ کو کچھ جدوجہد کرنا پڑے گا۔ اس میں آپ کا پیسہ بھی لگے گا اور اس میں آپ کی جان کی بازی بھی۔ تو آپ جہاد، اس کو جہاد کہتے ہیں، جدوجہد اور جہاد کہیں گے۔ تو آپ تبلیغ کی صورت میں ان کو سمجھائیں گے، اور اگر آپ کا ہے لیول تو آپ اس تپڑ اس کو ماریں گے کہ من رعا منکم منکرا، تو پھر یدہ، تو یدہ اگر آپ اسے چو ہے اور آپ چیف جسٹس ہیں اور آپ ملک کا وزیر اعظم ہیں تو آپ کے پاس اختیارات ہے، تو پھر آپ تپڑ استعمال کریں گے نا۔ تو اپنے بیٹے پر تپڑ تو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ بیٹے کے بارے میں کیا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب مرو اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، اگر آپ کا بچہ 7 سال کا ہو جائے تو آپ اسے کہہ دے کہ بیٹا نماز پڑھو، اسے مارو نہیں، لیکن وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، اسے تپڑ لگاؤ، وہم ابناء 10 سنین، جب وہ 10 سال کے ہو جائے۔ اب ان بچوں کو پتہ ہے کہ میں 8 سال کا ہوں تو ابا جی مجھے نہیں مارے گا، 10 سال کا ہوں ابا جی مجھے تپڑ لگائے گا، تو تپڑ کے بغیر تو نہیں ہو سکتا۔ جب تک آپ NGO والے کہتے ہیں کہ آپ بچوں کو تپڑ نہ لگائے، تو ہم کہتے ہیں اگر ہمارے والدین، ہمارے والد صاحب ہمیں تپڑ نہ لگاتے تو ہم پٹھانوں کی طرح نسوار کھاتے۔ اب میرے منہ میں نسوار کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ میرے والد صاحب نے مجھے تپڑ لگایا تھا، ورنہ آپ پٹھان ہو کے آپ کیسے نسوار سے بچ سکتے ہیں؟ اب تو پٹھان کے منہ میں نسوار ہیں، اور جو اہل زبان ہے اس کے منہ میں کیا ہے؟ پان۔ تو اب پان سے آپ کیسے بچیں گے؟ اس سے تو پیارا سا وہ تو ہونا چاہیے نا۔ یہ ہے، اس کو کہتے ہیں پیار بھرا تپڑ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کے ایک دعا سکھائی، تو انہوں نے اس سے کہا کہ برسول ہی کے بجائے بنبی ہی، تو اس نے بنبی ہی کی بجائے برسول ہی پڑھ لا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پیار بھرا وہ انگلی جو اس کی طرف کر دی کہ ایسا نہیں پڑھنا، ایسا ہی پڑھنا ہے۔ اور وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں کبھی بھی نہیں بھولا اس پہ۔ تو ڈسپلن جو ہے نا، جس گھر میں والدین جو ہو وہ ڈسپلن والے ہوں تو بچے باتمیز ہوتے ہیں، بدتمیز نہیں ہوتے۔ جہاں پر ایڈمنسٹریٹر ہاسٹل کا ہو یا کلاس کا ہو، کالج کا ہو، وہ ایڈمنسٹریشن والا، ضابطے والا ہو، تو بچے جو ہیں وہاں پر جو بچے ڈیولپ ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ مہذب ہوتے ہیں۔ اور یہ جو ہمارے ہیں نا، پنڈی میں ایک ہوا تھا، تو ایک کیڈٹ کالج میں گئے تو ہمارے ایک پروفیسر صاحب بتا رہے تھے کہ ایک لڑکا لائن سے تھوڑی دیر کے لیے نکل گیا، یہ سٹی اسکول تھا وغیرہ، تو انہوں نے اس سے کیا کہا؟ بی لائک این انگلش مین۔ بچہ لائن سے تھوڑے سا نکل گیا، اس نے اسے کیا کہا؟ بی لائک این انگلش مین۔ تو وہ اندر چلا گیا، لائن میں کھڑا ہو گیا، پھر نہیں نکلا۔ پروفیسر صاحب بتا رہے تھے مجھے بہت افسوس ہوا، اس دین کے ماننے والے جو لائن کو سیدھا کرنے کے لیے 5 دفعہ تربیت کراتے ہیں۔ امام کا فرض کیا ہوتا ہے جب نماز پہ کھڑا ہوتا ہے؟ یہ اس کے فرائض میں سے ایک فرض ہے کہ سوو زندہ باد، سوو صفوفکم، سیدھے کھڑے رہو۔ اور یہ کہتے ہیں نا کندھے سے کندھا ملاؤ، دوسرا کیا کہتے ہیں؟ بغدادی سے دوسرا کیا کہتے ہیں؟ تبلیغی لوگ بہت کہتے ہیں کندھے سے کندھا ملاؤ، اور ٹیڑھی، ہاں ٹیڑھی، اچھا اس دیکھو یہ ہے لائن۔ تو اگر آپ یہی تربیت، مولوی صاحب تو یہ تربیت نہیں دیتا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، اور ہم بھی سنتے نہیں۔ حالانکہ یہ ہے کہ انما تسویۃ الصفوف من اقامت الصلاۃ، یہ نماز کا ایک حصہ ہے۔
اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں مشہور ہے یہ لوگ پہ خود نماز پڑھاتے تھے، جو خلیفہ ہوتا تھا وہ آگے ہوتا تھا، تو عثمان صاحب کو جب تک حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو جب تک پیچھے سے آواز نہیں آتی تھی کہ جی صفیں درست ہو گئی، وہ تب تک تکبیر تحریمہ نہیں پڑھتے تھے۔ تو اب اس کو اگر یہ سبجیکٹ جو ہے یہ ان کی سمجھ میں آ جاتا تو اس لڑکے سے کیا کہتا، بی لائک اے مسلم مین، ایسا کہتا نا۔ اب انگریزوں میں تو یہ تربیت نہیں ہے، یہ تربیت تو مسلمانوں میں ہے، لیکن چونکہ ہم بھول گئے ہیں، وہ غالب ہو گئے ہیں، تو ہم اپنے بچے سے کہتے ہیں کہ بی لائک این انگلش مین۔ تو یہ ہے کہ آپ مہذب ہوں گے۔ تو آپ نے ہجرت کی ہے اور ہجرت کے بعد آپ کو جدوجہد کرنا پڑے گا۔ تو اب پہلی چیز جس پر ہمیں توجہ دینی چاہیے وہ ہے ایمان۔ ایمان یہ ہے کہ جو بات آپ کی ذہن میں آ جائے تو اس کو کہتے ہیں علم، اور جو آپ کے قلب میں آ جائے اس کو کہتا ہے ایمان۔ آپ کے دل کے اندر آ گیا تو یہ ایمان اتنا قیمتی ہے کہ جب آپ کو مل جائے، یعنی یقین آپ کو مل جائے، تو پھر اس کے لیے جدوجہد آپ کے لیے آسان ہوگا۔ یہ FCPS جو ہے نا یہ بہت مشکل ہے، کیونکہ FCPS والے جتنے بھی ہو گئے، پتہ نہیں طاہر چودھری صاحب نے کیسے کیا ہوگا، تو جن لوگوں نے FCPS کیا ہے یہ بار بار فیل ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ بھول جاتے ہیں، بڑوں کے نہیں بتاتے کہ میں نے ایگزام دیا ہے، اچانک اطلاع دیتے ہیں کہ میں پاس ہو گیا، تو بڑا اس سے پوچھتے کیوں آپ نے ایگزام دیا تھا؟ اس نے کہا ہاں میں نے چپ چپ کے دیا تھا کہ آپ کو پتہ نہ چلے، کیونکہ بار بار آپ کو کیا اطلاع دوں کہ یہ وائوا رہ گیا ہے، لانگ کیس رہ گیا، شارٹ کیس رہ گیا۔ اس کے لیے اتنی محنت کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے دل میں ایمان ہے، یقین ہے کہ اس کے بغیر چارہ نہیں۔ تو اب جن لوگوں کے دلوں میں بیٹھ جاتا ہے تو پھر ان کے لیے نیکیاں کرنا آسان ہوتی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ جگہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جس کے اندر ایمان ہوگا وہ مہمان کی عزت کرے گا۔ دیکھو اس کے اخلاق پر اثر نظر آ گیا نا۔ پھر کہتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، جس کے اندر ایمان ہوگا وہ پڑوسی کو تنگ نہیں کرے گا نا۔ تو یہ ایمان جو ہے یہ اتنا قیمتی ہے کہ صحابہ ایک دوسرے سے کہتے تھے تعال نؤمن بربنا ساعتن، آؤ کہ تھوڑی دیر کے لیے ایمان تازہ کر لیں۔ اور یہ جو تبلیغی لوگ ہیں نا اگر ان کے قریب ہو گئے تو یہ بھی ایسا کہتے ہیں راضی چھ دی ایمان اور دی یقین خبری کو، آؤ کہ ایمان اور یقین کے کچھ باتیں کر لیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب انداز اختیار کیا اس کے لیے، انہوں نے فرمایا تھا کہ آپ ایسا کریں نا کہ آپ ایمان کے لیے، حدیث کے الفاظ اس طرح ہیں کہ آپ ایسا کریں کہ ایمان کو تازہ کر لیں، جس طریقے سے کما یخلق الثوب، جس طریقے سے تمہارا کپڑا جو ہے نا کپڑے وہ پرانے ہو جاتے ہیں، اس طریقے سے کہتے ہیں۔ تو الفاظ اس کے ان الایمان لیخلق فی جوف احدکم، یہ رسول اللہ کے الفاظ ہیں، ان الایمان لیخلق فی جوف احدکم کما یخلق الثوب، جس طریقے سے تمہارا کپڑا پرانا ہو جاتا ہے اور آپ اسے تبدیل کر لیتے ہیں، اسی طریقے سے ایمان بھی تمہارے پیٹ میں، تمہارے دل کے اندر پرانا ہو جاتا ہے۔ تو فاسألوا اللہ ان یجدد الایمان فی قلوبکم، اللہ سے مانگو کہ تمہاری ایمان کو تازہ کریں۔ آمنو ہے نا وہ سورۃ توبہ میں نے کہا آمنو، آپ ایمان لائے ہیں، تو آپ ایمان کی تازگی کی باتیں کریں۔ مثال کے طور پر یہ جو اب اس وقت میں سیلاب آیا، تو سیلاب سے پہلے ہمارا ایک پروگرام تھا، تو وہاں پر ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے کل رات کو غالباً، تو اس نے کہا اللہ کی ذات، اب دیکھو وہاں سے سیلاب آ رہا ہے، ادھر سے یہ کہہ رہا ہے اللہ کی ذات وہ ذات ہے جو دریاؤں کے سارے قطروں کو اس نے گن کے رکھا ہے۔ اب آپ نے دیکھے نا فیس بک پہ کتنے زیادہ پانی آ رہا ہے، تو آپ کہتے ہیں اس کے جو قطرے ہیں نا وہ بھی اللہ نے گن کے رکھے ہیں، اس کو پتہ ہے کہ کتنے قطرے آسمان سے گرے اور کتنے قطرے زمین پہ کالام سے شروع ہو کر آج وابی نوشہرہ پہنچے۔ اس کے قطروں کو بھی اس کے اللہ کی معرفت، اس کو معرفت کہتے ہیں۔ جب آپ کے ذہن میں معرفت آ گئی تو پھر اللہ کی عظمت آ گئی، بڑائی، اور جب عظمت آ گئی تو پھر آپ کو اللہ سے خوف محسوس ہونے لگا اور اللہ سے محبت پیدا ہو گئی۔ تو محبت پلس خوف، خوف کو تقویٰ کہتے ہیں، محبت کو محبت کہتے ہیں۔ آپ محبت اور تقویٰ کو ملا کر آپ اللہ سے ڈرتے اس طرح ہیں کہ میرا اللہ کہیں مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ جس طرح ہمیں فکر ہے کہ ہمارے سر
کالجوں میں ہم کہتے ہیں نا کہ سر کہیں ہم سے ناراض نہ ہو جائے، یعنی سر ہمارا دشمن نہیں ہے، اس کی ہم سے محبت ہے، ہمیں اس سے محبت ہے، تو ہمیں یہ خوف ہے کہ کہیں وہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے، اس کو کہتے ہیں تقویٰ۔ تو ایمان کا تقاضا، اب ایمان کے لیے آپ اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے آپ ایسا کام کچھ کار کریں گے تو اس کے لیے دوسری چیز جو ہے وہ حاجرو ہے۔ حاجرو اس کو کہتے ہیں جیسا کہ آپ گھر سے نکلے ہیں، لیکن اس کا ایک ڈیفینیشن آپ ایسا لے لیں کہ وہ وائڈ اسپریڈ ہو، گلوبل ڈیفینیشن۔ تو المہاجر من حجر الخطایا، من حجر ما نہی اللہ عنہ، جو اللہ نے جن چیزوں سے آپ کو روکا ہے اس کو چھوڑنے کو ہجرت کہتے ہیں۔ جن چیزوں سے، انہیں اس کا دوسرا ترجمہ ہے ترک معصیت، انہیں آپ ساری زور اس پر دے دیں کہ کہیں اللہ نے جن چیزوں سے آپ کو روکا ہے کہیں ان کا ارتکاب آپ نہ کر لیں۔ ہر وقت آپ کو فکر ہو کہ اللہ نے ہمیں روکا ہے اور ہم اس کو کیوں کریں، اس کو کرتے ہیں ترک معصیت، اور یہ بہت ضروری ہے۔ اب ہمارے ہاں جو ہے نا سب سے زیادہ عبادت گزار کون سا آدمی ہے؟ جس کے پاس تسبیح ہو، جو زیادہ نمازیں پڑھتا ہوں، جس نے پانچے اوپر کر رکھے ہوں، جو تہجد بھی پڑھتا ہوں۔ اب رسول اللہ عبادت گزار کی تعریف کیا کرتے ہیں کہ اتق المحارم تکن اعبد الناس، آپ حرام چیزوں سے بچیں تو آپ سب سے زیادہ عبادت گزار ہوں گے۔ دیکھو نگیٹو جو ہے یہ پازیٹو سے پہلے ہوتا ہے۔ آپ کے کلمے میں کیا ہے پہلا لفظ؟ ہمارا کلمے میں کیا ہے؟ یہ سب لا نہیں ہے، لا نگیٹو ہے نا۔ اب نگیٹ کرنا بہت مشکل ہے، نگیٹ کرنا بہت مشکل ہے۔ انہیں آپ کہتے ہیں میں عمران خان کی بات نہیں مانتا، یا میں چیف آف اسٹاف کی بات نہیں مانتا، یہ نگیٹ ہے نا۔ آپ اگر آگے آ جائیں تو ہمیں مزہ بھی آ جائے گا اور یہ لوگ بھی ہمارے، آپ ذرا آگے آ جائیں تو ہمیں، آپ آگے آ جائیں جی، جزاک اللہ۔ تو اس سے یہ ہے کہ اب یہ ہے کہ نگیٹ کرنا بہت مشکل ہے پازیٹیو سے، تو لا مشکل ہے الا اللہ سے۔ تو آپ لا جو ہے اس کا ایک اور مثال ہے کہ جب آپ وائٹ واش کرتے ہیں تو پہلے کیا دور کرتے ہیں؟ داغ دبے نا۔ جب ہم دیواروں کے وائٹ واش کرتے ہیں تو داغ دبے پہلے دور کرتے ہیں، پھر اس کے بعد وائٹ واش کرتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ وائٹ واش کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں تو آپ ایسے کریں، داغ دبے کو پہلے دور کر دیں، ادروائز آپ نے جو رنگ دیا وہ بعد میں اس میں داغ دبے نظر آئیں گے۔ تو ترک معصیت بہت امپورٹنٹ ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ نفلی نمازوں سے، نفلی عبادتوں سے ترک معصیت زیادہ ضروری ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی تہجد پڑھتا ہے لیکن ساتھ ساتھ وہ سود بھی کھاتا ہے، تو آپ کس پر زیادہ زور دیں گے کہ آپ سود چھوڑ دو نا؟ بدکاریاں کرتا ہے اور پھر مسجدیں بھی بناتا ہے۔ تو اس لیے ہماری ساری توجہ اس بات پر ہونی چاہیے کہ ترک معصیت، کہ جن چیزوں سے اللہ نے ہمیں روکا ہے اس سے رکے۔ تو ہر زمانے کی اپنی معصیت ہوتی ہے۔ آج کل کی سب سے معصیت جو ہے نا پہلے ہوئی ہے وہ کیا ہے؟ فحاشی کے عام چلن۔ آپ فیس بک پہ دیکھیں، نیٹ پہ دیکھیں اور اپنی بازاروں میں دیکھیں، یہ ہے فحاشی جو ہے نا۔ یہ ہمارا جو دادا تھا وہ آدم علیہ السلام تھے نا، تو آدم علیہ السلام کے ساتھ پہلے کیا ہوا تھا کہ جب اس نے کھایا وہ درخت، رسول اللہ نے اسے کہا تھا کہ آپ اسے نہ کھائیں، تو فَأَكَلَا مِنْهَا، تو کیا ہوا؟ فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا۔ سوآت کس کو کہتے ہیں؟ وہ جگہ جسے چھپانا چاہیے۔ اب ہماری جینیٹیلیا ہے، انسان کی جینیٹیلیا، اس کو سوآت کہتے ہیں، اور یہ بینس بکری جو ہے نا اس کی بھی جینیٹیلیا ہے، اس کو سوآت نہیں کہتے ہیں، کیونکہ وہ جو اپنا دم جو ہے وہ اٹھا لیتا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کسی کو بھی گن نہیں آتی اس سے۔ ہماری گائے جو ہیں یا ہماری بکری جو ہے، لیکن انسان اگر اپنا وہ شلوار اٹھائیں تو کتنی شرم آتی ہے اس پر، اس لیے اس کو سوآت کہتے ہیں۔ تو اب یہ ہے نا کہ فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، تو انہوں نے کیا کہا؟ فَتَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ۔ اب ان کو شرم آ گئی کہ یہ کیا ہوا، تو کپڑا تو ان کو مل نہیں رہا تھا، اس لیے یہ کام کس نے کیا؟ یہ شیطان نے کیا، اور شیطان وہی ایکٹیویٹیز اب بھی کر رہا ہے۔ عورتوں کے سر سے انہوں نے دوپٹے ہٹا دیے، اور اگر دوپٹہ سر پہ ہے بھی تو وہ اتنا پتلا ہے
کہ اس کے آر پار سے اس کے بال نظر آتے ہیں، اور اس کے شرٹس جو ہے وہ سلیو لیس ہونے چاہیے۔ اب اگر ماڈرن ہیں تو ماڈرن لوگوں کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ برقع نہیں پہنیں گی۔ اب یہ ہے کہ عورتوں اور مردوں کا مکس، اس کے لیے انہوں نے جو انویسٹمنٹ کی ہے نا، کہتے ہیں یہ کہ پتہ نہیں $70 ارب یہ اتنے انویسٹمنٹ کی ہے یہ جو بیوٹی پارلر ہیں یا جو فیشن کے جو مصنوعات ہیں، اس لیے وہ اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ اگر آپ پردے کا اہتمام کرتے ہیں اور یہ جو بل بورڈز لگے ہوئے ہوتے ہیں ان کو ہٹاتے ہیں تو NGO آپ کی امداد منقطع کراتی ہے۔ اس سراج صاحب جب وزیر خزانہ تھے تو اس کو پتہ نہیں USAID نے اتنا اس سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کو اتنے پیسے ملیں گے ایجوکیشن کے مد میں، اور پھر جب اس نے مطالبہ کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ نے پشاور میں وہ جو ہے بل بورڈ جو لگے تھے فیشن کے وہ ہٹا دیے ہیں، اس لیے ہم آپ کو ایڈ نہیں دیتے۔ اس لیے کہ پوری انڈسٹری اس پر چل رہی ہے۔ تو آپ ذہن میں یہ بات رکھیں کہ جو ہے نا یہ چلن، فحاشی کا چلن، اس میں میوزک اتنا زیادہ ہے کہ آپ حدیث اور قرآن کے پیچھے بھی میوزک کی آواز آ رہی ہے۔ اب جو نعتیں پڑھتے ہیں نا اس میں بھی پیچھے میوزک ہوتی ہے۔ تو یہ میوزک اتنا حاوی ہو گیا کہ وہ مسجدوں کے اندر چلا گیا۔ اب اس کے بغیر آپ نعت بھی نہیں پڑھ سکتے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنے فرائض منصبی سے پہلو تہی۔ آپ اسکولوں میں جائیں، سب سے زیادہ غیر حاضریاں دینیات کے استاذ کی ہوگی۔ سب ہیڈ ماسٹر صاحب کو شکایت جو ہے وہ اسلامیات کے استاد سے ہے کہ یہ ٹائم پہ نہیں آتا، اس لیے کہ اسلامیات کے استاذ کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ مجھے صرف نماز پڑھنا ہے اور اپنے فرائض منصبی کو صحیح طور پر ادا کرنا اور اپنے تنخواہ کو حلال بنانا، یہ میری ذمہ داریوں میں سے نہیں ہے۔ تو ترک معصیت میں یہ ضروری ہے کہ آپ کی جو ذمہ داری ہے آپ اسے نبھائیں، یہ فرض ہے۔ تو اس لیے پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم اس گیٹ پہ جانا چاہتے ہیں، من احب لقاء اللہ ہے، آپ ذہن میں وہ رکھیں کہ اس گیٹ سے اگر آپ گزرنا چاہیں کہ آپ اللہ کو پسند کرتے ہیں اور اللہ آپ کو پسند کرتا ہے، تو آپ ترک معصیت جتنے بھی گناہ کے ہیں جس میں سے میں نے دو تین گن لیے، آپ اس کو ڈیلیٹ کر دے، اس کو ایوائڈ کر لے، اس کو سٹاپ کر لے اور اس میں آگے نہیں جائیں گے۔ تو پھر آگے آپ کیا کریں گے؟ ترک معصیت کے بعد آپ کے لیے جو کام آپ نے کرنا ہے وہ ہے آپ نیکیوں کی طرف لپکیں، اس طرح لپکیں جس طریقے سے پیاسا پانی کی طرف لپکتا ہے۔ تو دعائیں ہیں نا کہ آپ یا اللہ ہمیں وہ چیز دے دے کہ موجبات اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک، ایک ہے والغنیمت من کل بر، ہر نیکی کو جہاں بھی آپ کو نیکی کا موقع ملے، مثلا ایک آدمی گر رہا ہے تو آپ اسے پکڑ لیں گے، ایک آدمی بھوکا ہے تو آپ اس کو کھانا دے دیں گے، اگر ایک آدمی لڑائی ہو رہی ہے تو آپ لڑائی کو روک دیں گے اور ان کے درمیان صلح کرائیں گے۔ والغنیمت من کل بر، آپ دیکھتے ہیں کہ کہاں نیکی کا موقع ملتا ہے اور جب بھی نیکی کا موقع ملا تو آپ کر لیں گے اور اسے کس میں ڈالیں گے؟ دریا میں، تو پھر سوات میں نکل آئے گا۔ اس لیے آپ کی ساری توجہ اس پر ہوگی کہ نیکی کا موقع مجھ سے ضائع نہ ہو۔ اب آج کل کی نیکی کیا ہے کہ آپ سیلاب زدگان کے فنڈ میں پیسے دے سکتے ہیں تو دے، ورنہ فنڈ جمع کرنے کے لیے جھولی پہ لائیں، یہ ہے نا۔ اور وہ لوگ کہیں گے، وہ بچی سے وہ کہہ رہا تھا، باپ پشتوں میں وہ کہہ رہا تھا کہ زما بچے تالا سر اوڑم بچے، آپ کیا چاہتی ہے، میں آپ کے لیے کیا لاؤں؟ تو 3-4 دفعہ جو ابو نے کہا تو اس نے کہا روٹی، تو روٹی تو اس کے پاس نہیں تھی۔ تو آپ اس وقت اس کے پاس روٹی نہیں ہے تو اس روٹی کے لیے آپ انتظام کریں گے۔ والغنیمت من کل بر، اب بر میں سے سٹاپ پر جو نیکی ہے وہ فرائض ہے۔ اس لیے آپ ذہن میں یہ بات رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قریب پہنچنے کے لیے سب سے زیادہ جو کام ہے وہ ہے فرائض کا اہتمام۔ اب آپ فرائض کا اہتمام کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا،
ما تقرب الی عبدی، میرا بندہ میرے قریب اگر آنا چاہتا ہے تو وہ کس پر قریب آ جائے گا؟ وہ فرائض سے، جو فرض نماز ہے، جو فرض زکوٰۃ ہے، اس پر آ جائے گا۔ سب سے زیادہ میرے پاس قریب آنے کا راستہ فرائض کا اہتمام ہے، اس لیے ہماری نماز فرض ہے، وہ ہم کسی صورت میں بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اور ہمارے اوپر روزے فرض ہیں، ہمارے اوپر اگر حج فرض ہے، ہمارے پاس زکوٰۃ، ہمارے اوپر اگر زکوٰۃ فرض ہے، اور ایک اور فریضہ جو ہم بھول چکے ہیں، اللہ کے دین کو اس دنیا پر نافذ کرنا، جس کو اقامت دین کہتے ہیں، کیونکہ قرآن میں کہا ان اقیموا الدین، تم دین کو قائم کرو۔ اس کو قائم کرنا ہمارے اوپر فرض نہیں ہے، اس کے قائم کرنے کا جدوجہد ہمارے اوپر فرض ہے۔ تو آپ فرائض کا اہتمام کریں۔ وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ، اگر آپ اس فرائض کو زیادہ سیکیور بنانا چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ نوافل کا اہتمام کر لیں۔ نوافل کا، آپ نوافل کا اہتمام کریں گے تو اللہ کہتے ہیں حَتَّى أُحِبُّهُ، جو نوافل کا اہتمام کرتا ہے وہ اتنا کرتا ہے کہ میں اسے پسند کرتا ہوں۔ اب آپ موبائل کے جو ہے نا اس کے زبان میں کہہ دیں، جو کسی کو پسند کرتا ہے، مثلاً آپ کہتے ہیں کہ جو طاہر چودھری صاحب کے جو پروگرام ہے وہ میرے پاس آتا ہے کیونکہ میں نے اس کو کیا کہا ہے، کیا ہے اس کے لائک لفظ ہے نا، سبسکرائب کے علاوہ یہ لائک زیادہ اچھا ہے، یہ میرے موضوع کے زیادہ ہے، تو آپ لائک کریں گے نا۔ تو اگر اللہ آپ کو کیا کرے گا؟ لائک۔ احبہ کا مطلب ہے آئی ول لائک ہم۔ تو اب اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ میں اسے لائک کروں گا، احبہ، میں اس کو لائک کروں گے۔ فاذا احبہ، جب میں اسے لائک کر لوں، تب یہ حدیث قدسی بن گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تو پھر کنت سمعہ اسمع بی، پھر میں اس کے کان بن جاتا ہوں، وہ میرے اوپر سنتا ہے، پھر میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میرے اوپر پکڑتا ہے، پھر میں اس کے آنکھیں بن جاتا ہوں، میرے اوپر دیکھتا ہے۔ تو اب آپ کی دیکھنا اللہ کی دیکھنا ہو گیا۔ اس میں یہ فائدہ ہے کہ آپ جہاں بھی جائیں گے آپ کامیاب ہوں گے، کیونکہ اللہ کی ہاتھ آپ کی پشت پر ہوگی۔ اس لیے آپ مذاکرات کے لیے جائیں گے تو دو آدمیوں کے درمیان صلح ہو جائے گا۔ اگر آپ ایگزام میں جائیں گے تو آپ کا وائوا ٹھیک ہو جائے گا، اس لیے کہ اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے نا۔ تو اس لیے ہم اللہ کی مدد، آپ کے ہاتھ اللہ کے ہاتھ، آپ کی آنکھیں اللہ کی آنکھیں، اس سے اور آپ کو کیا چاہیے؟ اور اس کے لیے آپ کیا کریں گے؟ نوافل کا اہتمام۔ تو نوافل کے اہتمام میں ہماری نمازوں میں آپ لے لیں تو نماز میں سب سے اچھا نفل جو ہے وہ کیا ہے؟ فرض کے بعد تہجد ہے نا۔ تو اس لیے ایگزام کے دنوں میں تو کم از کم کر لیں، اور اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو رمضان میں تو کرتے تھے نا۔ اور اگر آپ نے ہجرت کر کے یہاں اسٹے کیا ہے تو آپ لوگوں سے کہہ دیں کہ ہمیں نوافل کے لیے اٹھاؤ، تہجد کے لیے 3 دن ہیں آپ کے، تو 3 دن میں تہجد ہے۔ اس لیے تہجد کے بارے میں علیکم بقیام اللیل، تمہارے اوپر یہ لازم ہے تہجد کے لیے اٹھیں۔ اور جب آپ تہجد کے لیے اٹھیں گے تو یہ سائنٹیفک ایک ہے ریسرچ کہ رات کے 9 بجے کے بعد جو آپ سٹڈی کرتے ہیں تو 1 گھنٹہ سٹڈی کے بعد آپ کے ذہن میں جو بات آتی ہے وہ صبح فجر کی نماز سے پہلے یا اس کے بعد 10 منٹ کے سٹڈی سے آپ کے سمجھ میں آ جائے، کیونکہ آپ کے جو ہے کیپیسٹی، وہ کیچنگ پاور آپ کا برین کے زیادہ ہوگا۔ یہ حافظ وغیرہ جو ہے نا، آپ ان سے پوچھیں، یہ ہمیشہ 4 بجے اٹھتے ہیں نماز سے پہلے۔ تو اگر آپ اس کو بھی سیکھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو آ جائے گا۔ یہ آپ، اور یہ دوسری جو ہے نا، فرض روزے کے بعد یہ تو سمجھ میں آ گئی کہ فرض نماز کے بعد بہترین نماز جو ہے وہ تہجد کی ہے، اور ایک آسان سی نماز ہے اس کا جو ہے نا، ایک حدیث میں یہ ہے کہ ہم مارننگ کا جو وقت ہے یہ بہت قیمتی ہے، آپ اسے ضائع نہ کر لیں۔ تو ہم اسے کس طرح ضائع کرتے ہیں؟ اول تو ہم اٹھتے نہیں، اور اگر ہم اٹھتے ہیں صبح نماز کے لیے تو اس کے فوراً بعد کیا ہو جاتے ہیں؟ سو جاتے ہیں۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ آپ غلط کرتے ہیں۔ آپ ایسا کریں، ایکسرسائز کر لیں۔ ایکسرسائز تو آپ کر سکتے ہیں، جو واک ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت آکسیجن زیادہ ہوگی، خاموشی بھی ہوگی۔ تو ایکسرسائز کے ساتھ ساتھ اگر آپ لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، استغفر اللہ بھی پڑھتے رہیں تو ذکر بھی ہو گیا، ایکسرسائز بھی ہو گئی۔ لیکن آپ سوئے نہیں، اور یہ میں نے اس کو کیلکولیٹ کیا، اس پر زیادہ سے زیادہ 20 منٹ لگتے ہیں۔ آج کل ہم نماز پڑھتے ہیں نا، تو ہم نماز سے اگر فارغ ہوتے ہیں اور اس کے بعد اگر ایک حدیث کا ہوتا ہے تو ہم تقریباً 5:20 5:25 پر فارغ ہو جائیں گے۔
اور 5:40 پر سورج نکلتا ہے تو 10 منٹ اور ہو گئے، تو 10 منٹ آپ ایکسرسائز کر لیں۔ جب سورج نکل آیا تو کچھ وقفہ انتظار کر کے آپ کیا پڑھ لیں گے، اس کو کیا کہتے ہیں، اشراق۔ اب یہ زیادہ سے زیادہ 20 منٹ آپ کے لگ گئے یا 30 منٹ آپ لگا دیں، اس کا فائدہ کتنا ہے، یہ عقل نہیں لیتا۔ لیکن اب ترمذی کے حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ فجر کی نماز کے بعد ذکر میں مشغول ہو کر طلوع آفتاب تک ذکر میں مشغول رہوں، اس سے کہ میں بنو اسماعیل کی 4 غلاموں کو آزاد کر دوں۔ یعنی 4 غلام جو ہیں، آپ کے پاس کڈنیپنگ کے واقعات نہیں ہوں گے، غلام کا جو تصور نہیں آتا ہوگا، لیکن کڈنیپنگ کا آتا ہے۔ یہ جو بچوں کو کیا کہتے ہیں، اغوا کرتے ہیں، تو پھر کیا مانگتے ہیں، 1 کروڑ سے تو کم نہیں مانگتے ہوں گے نا، یہ غلام ہو گیا اس کا نا۔ تو اگر 4 بچوں کو اغوا کر کے آپ 4 کروڑ روپے دیں گے تب وہ آ جائے گا آپ کے پاس۔ اور وہ عام ہمارے جیسا آدمی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو اسماعیل کہا ہے، انہیں رسول اللہ کے رشتہ دار، جیسے کہ ہمارے ہاں سید لوگ ہوتے ہیں، تو سید آج کل کے سید ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اب 30 منٹ کے اس ایکسرسائز پر آپ کو اتنی بڑی نعمت مل گئی۔ اور آپ یاد رکھیں یہ نقطہ ہے ایمان، اس کے بعد جو دائرہ ہے وہ ہے فرائض۔ اگر آپ فرائض کا اہتمام کرتے ہیں تو آپ کا ایمان بچ جائے گا اور آپ کی ایمان کی ترقی ہوگی۔ لیکن ان فرائض کو آپ اگر بچانا چاہتے ہو، آپ اس کے ارد گرد کیا کریں گے، نوافل۔ تو جب آپ کی نوافل کا دائرہ آپ کا محفوظ ہوگا تو آپ کی فرائض محفوظ ہوں گے۔ مثلا عصر سے پہلے کتنے رکعت نفل پڑھتے ہیں، کچھ ہے پتہ؟ 4 پڑھتے ہیں۔ جو عصر سے پہلے 4 رکعت نفل اپنے اوپر لازم کر دے گا تو کیا اس کی تکبیر تحریمہ کبھی ضائع ہو جائے گی عصر کی؟ سوال ہی نہیں ہوتا۔ تو اب آپ کے فرائض محفوظ ہو گئے نا۔ تو اب اپنی فرائض کے محفوظ کرنے کے لیے آپ نے نوافل کا اہتمام کیا۔ نوافل کو محفوظ کرنے کے لیے آپ مستحبات کے پیچھے چلے جائیں۔ اب ہم نے تورخم کی حفاظت کرنی ہے، کیونکہ تورخم کی حفاظت کر کے ہم اسلام آباد کی حفاظت کرتے ہیں نا۔ تو آپ کا ایمان اسلام آباد ہے، تو آپ کے جو ارد گرد جو ہے نا، یہ جو سینٹرل گورنمنٹ ہے جہاں شہباز شریف کی حکومت ہے، اس کو بچانا ہے۔ تو پھر آپ نے عمران خان کی بچت کے جو ایریا ہے اس کو بچانا ہے کہ وہاں سے انڈیا نہ آ جائے، ادھر سے رشیا نہ آ جائے۔ تو اگر آپ کہتے ہیں کہ یار تورخم کو چھوڑ دو، تورخم بھی کیا کرتے ہو، اس کا مطلب ہے کہ کل وہ کہاں آ جائے گا، اسلام آباد کو لے لے گا نا۔ اس لیے آپ لڑیں نوافل پر، آپ لڑیں مستحبات پر، تو آپ کے فرائض محفوظ ہوں گے۔ فرائض محفوظ ہوں گے تو آپ کا ایمان محفوظ ہوگا۔ ایمان کا نقطہ ہے، فرائض کا دائرہ ہے، اس کے بعد سنت کا دائرہ ہے، اس کے بعد مستحبات کا دائرہ ہے۔ تو اس لیے ہماری ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ ہے کہ ہم نوافل کے فرائض کے علاوہ نوافل کا اہتمام کریں گے۔ اور جو ایک اور بات جو ہمیں کرنی چاہیے، اور جو رائٹ سائڈ پہ جانا ہے، وہاں پر اللہ کا محبوب بن کے اللہ سے ملاقات کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم انفاق کا اہتمام کریں۔ یہ ہے نا انفاق، آپ تھوڑے پیسے لگائیں یا زیادہ لگائیں، لیکن اس سے کیا ہوتا ہے، کہتے ہیں یہ گناہ نہیں ہے، یہ گناہ اتنا زہریلا ہے جتنا بدن کے لیے زہر زہریلا ہے، اتنا گناہ ایمان کے لیے زہریلا ہے۔ اب آپ گناہ کر دیا تو گناہ سے کیا ہوتا ہے، اللہ کا غصہ بڑھتا ہے نا۔ اب بڑھنے کے لیے آپ کو پانی چاہیے، تو ان صدقۃ تطفئ غضب الرب، جب آپ صدقہ دیں گے تو اللہ کا غصہ ٹھنڈا پڑ جائے گا۔ تو آپ کیا کہتے ہیں، کچھ نہ کچھ انفاق ضرور کر لیں اپنی جیب خرچ سے۔ بعض لوگوں نے کیے ہیں نا، ایک موچی تھا پہلے زمانے میں، وہ جو ایک کالم میں نے پڑھا تھا، اس نے حج بکس بنایا تھا، وہ جوتے سیتا تھا اور بکس میں روزانہ پیسے، تو 30-40 سال بعد جب اس نے گن لیے تو اس پر حج کا ٹکٹ اس سے بن گیا تھا۔ تو اب اگر موچی جو ہے وہ اگر جوتے سیتا ہے اس سے حج کا ٹکٹ برآمد کر سکتے ہیں، تو میں اور آپ اگر اپنے جیب خرچ سے روزانہ کچھ نہ کچھ حج کرنا شروع کر دیں تو اس سے انفاق کی صورت پیدا ہوگی۔ اور انفاق کی سب سے بڑی ضرورت جو آج کل ہے وہ الخدمت کو ہے، فیما ریلیف کو ہے۔ اس میں آپ دیں گے تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ کی غضب جو ہے وہ ٹھنڈی پڑ جائے گی، اور جو سیلاب سوات سے شروع ہوا تھا اس سے میں اور آپ بچ جائیں گے نا، کیونکہ یہ تو اللہ کی غضب کی نشانی ہے۔
اس لیے انفاق کا اہتمام ضرور کر لیں. یہ جو ہے نا وہ غریب لوگ یہ جتنا انفاق کرتے اتنے مالدار لوگ نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں نا وہ میڈم کو کے پاس بچہ تھا تو اس کو وہ انٹرکانٹ سے نکل آئی تو انٹرکانٹ والے سے کہا کہ بچے کے لیے دودھ ہے؟ تو اس نے کہا ہاں ہے. تو اس نے کہا ایک بوتل کتنی کی ملتی ہے؟ تو انٹرکانٹ والے نے کہا کہ 500 کی. تو وہ تو میڈم تھی اس نے 500 دے دیے اور دودھ لے لیا. وہ موٹر وے پہ جا رہی تھی تو دودھ ختم ہو گیا. تو وہاں پر جب وہ بچہ رو رہا تھا تو وہاں پر ایک غریب کا وہ جھونپڑی آپ کہتے جھونپڑی تھی اس سے کہا دودھ تمہارے پاس ہوں گے؟ اس نے کہا ہاں بکری کا یا گائے کا دودھ ہے. اس نے کہا دے دو. تو اس نے دے دیے. تو اس نے کہا پیسے کتنے؟ اس نے کہا ہم دودھ کے پیسے نہیں لیتے. اب یہ انٹرکانٹ والا جو ہے یہ مالدار ہے یا وہ مالدار ہے؟ غنی تو وہ ہو گیا نا جو اس کا نہیں لیتے. اور میڈم اور حضرت گار جب دونوں جا رہے تھے اور اس نے کہا وہاں پر ایک غریب آدمی ہے اور وہ انڈے بیچ رہا تھا. ہمارا رویہ اس طرح ہے. تو اس نے کہا انڈے کتنے کا دیتے ہو؟ انڈے کتنے کا دیتے ہو؟ اس نے کہا میں 5 انڈے 20 روپے کا دیتا ہوں. تو میڈم نے اس سے کہا کہ میں تو 5 نہیں لیتی. اب یہ یہاں پر غریب ہے وہ کتنے لیتے ہوں؟ میں تو 6 انڈے لوں گی. تو اس نے کہا محترمہ آج صبح سے کسی نے مجھ سے انڈے نہیں لیے اور میرے بچے بھوکے ہیں تو آپ 6 لے لیں میرے پاس پیسے تو آ جائیں گے. اب یہ انہوں نے اس سے لے لیے. اب میڈم اور جو اس کے ساتھ میل تھا وہ گاڑی میں بیٹھ گئے تو وہ ہوٹل میں گئے. ہوٹل میں انہوں نے کھانے کا آرڈر دیا. جو بیرے نے اس کے پاس بل لایا تو وہ 1400 روپے کا تھا تو اس نے کیا دیا 1500 دیے. اس نے کہا آپ نے تجھے اس نے کہا 100 ٹپ ہے. وہاں پر جو دینا چاہیے تھا ہم سب ایسے ہی کرتے ہیں. ہم اپنے مزدوروں سے جو ہمارے دیہڑی کے جو پروگرام کرتے ہیں ہمارے لیے وہ 120 روپے ان کی دیہڑی ہوتی ہے تو ہم 20 ان سے کاٹ دیتے ہیں اور بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ اس کے 120 بنتے ہیں میں نے اس کو 100 دے دیے. وہ غریب کہتا ہے کہ صاحب جی آپ کی مرضی ہے آپ نہیں دیں گے تو کون میں آپ سے کیسے لے سکتا ہوں میرے تو بچے بھوکے ہیں. تو اس لیے آپ سوچیں کہ جن لوگوں سے اب آپ کو فائدہ ہے وہ آپ ان تک فائدہ پہنچائیں جو صحیح صورت میں آپ کے. اور ایک اور بات جو آپ کو کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ جب بھی غلطی ہو جائے تو اس کے فوراً بعد آپ کیا کریں گے؟ اس کی مثال اگر آپ صحیح طور پر سمجھنا چاہیں نا تو ہم جب بچے تھے پتہ نہیں آپ لوگوں کے ایسے ہوں گے تو ہم چاک سے لکھتے تھے سلیٹ پر لکھتے تھے سلیٹ کہتے تھے نا تو اس کو ہم ڈسٹر سے مٹاتے تھے جب غلطی ہو جاتی تھی. اس کے بعد ہماری کاپیاں نکل آئی اگلے کلاس میں غالباً چوتھے 5ویں میں تو پھر ہم کس سے نکلے؟ پینسل سے. تو اس کے لیے ہمارے پاس کیا ہوتی تھی؟ ربر. تو ہم ربر سے مٹاتے تھے. اس کے بعد ہمارے پاس یہ وائٹ ہے کیا یہ جو مارکر تو مارکر کا لکھا ہوا کس سے مٹتا ہے؟ وائٹنر سے. اب آپ کے پاس وائٹنر ہے آپ کے پاس ربر ہے آپ کے پاس ڈسٹر ہے تو ممتحن آپ کا پرچہ چیک کرے گا تو جو غلطی آپ نے کی آپ نے مٹائی ہے تو وہ آپ کو کیا غلطی پکڑے گا. لیکن اگر آپ کے پاس یہ 3 چیزیں نہیں ہے مثال کے طور آپ کے پاس ربر نہیں تھا آپ نے لکھ اور مٹانے کا طریقہ نہیں آتا تو پیپر جب چودھری صاحب کے پاس پیپر چلا جائے گا تو وہ آپ کو تو پکڑے گا کہ آپ نے غلطی کی ہے. تو آپ کہتے ہیں جی میں نے غلطی کی تھی لیکن میرے پاس ربر نہیں تھا. تو یہ توبہ جو ہے نا یہ ربر ہے. یہ وائٹر آپ نے کہہ دیا وائٹر ہے یہ ڈسٹر ہے. اس سے آپ اس کو کیا مٹائیں. تو اس لیے انما التوبۃ علی الذین مسلمانوں کے لیے توبہ جو ہے نا عمل السوء بجہالۃ غلطی ہو جاتی ہے بجہالۃ ناسمجھی سے ثم یتوب من قریب پھر فوراً توبہ کر لیتے ہیں. تو اگر آپ توبے کا وہ جو ہے کلچر ڈیولپ کر لیں نا اور اس کے لیے آپ ایسا کریں احتساب کا ایک نظام بنائیں. یہ بڑا پریکٹیکل نظام ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. احتساب کا نظام ہے جو ایڈمنسٹریشن میں ہوتے ہیں ان کے 2 قسم کے ایک کہتے ہیں انٹرنل آڈٹ دوسرے کو کہتے ہیں ایکسٹرنل آڈٹ. جو لوگ اپنا انٹرنل آڈٹ کرتے ہیں نا تو ایکسٹرنل آڈٹ والے ان کو نہیں پکڑ سکتے کیونکہ چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو اسی وقت وہ ہٹا دیتے ہیں اور جب ایکسٹرنل آڈٹ کا موقع آتا ہے تو سب کچھ کلیئر ہوتے ہیں. اس لیے اس کو کہتے ہیں محاسبہ نفس. تو میں آپ کو کچھ ٹپ بتاتا ہوں. ایسا کرتے ہیں کہ ہم صبح اٹھیں اب ہم نے یا تو کالج کے اسٹوڈنٹ ہیں ہم یا ہم ٹیچر ہیں. میں ٹیچر ہوں تو میں اسٹوڈنٹ کو صحیح پڑھاتا نہیں میں برائے ذمن سے بھی تو میں نے کرنی نہیں ہے میں نے تو صرف تو تنخواہ لینا ہے اور تو مجھے ملتی رہتی ہے تو میں کیوں پڑھاؤں.
اب یہ غلطی میں کر رہا ہوں. اور آپ بھی کرتے ہیں کہ آپ کے باپ نے آپ کو یہاں پڑھنے کے لیے بھیجا ہے اور آپ رات دیر تک ہاسٹل میں بیٹھے رہتے ہیں، ڈرامے دیکھتے ہیں اور صبح پہلی کلاس میں نہیں آتے. یہ بھی آپ کی غلطی ہے. آپ ایسا کر لیں کہ صبح سویرے آپ معاہدہ کر لیں کہ آج میں غلطیاں نہیں کروں گا. اس کو کیا کہیں گے؟ معاہدہ. ٹھیک ہے. اب ایک معاہدہ آپ نے صبح 8 بجے کیا تو پھر آپ رات 8 بجے تک جو ایکٹیویٹیز آپ ہیں اس کو آپ آبزرو کر لیں کہ کہیں اس معاہدے کی خلاف ورزی تو نہیں ہو رہی ہے. اس کو کہتے ہیں مراقبہ. پہلا کیا ہوا؟ معاہدہ. دوسرا کیا ہوا؟ مراقبہ. تو پھر رات کو جب آپ سوتے ہیں نا تو پھر آپ کیلکولیشن کر لیں کہ کہاں غلطی ہوئی. اس کو کیا کہیں گے؟ محاسبہ. زندہ باد. یہ امام غزالی نے لکھا ہے. تو آپ نے پہلے یہ کیا، تو آپ نے پہلے معاہدہ کیا، اس کو آبزرو کرنے کے لیے مراقبہ کیا، پھر رات کو اس کا محاسبہ کیا. اب اگر آپ نے غلطیاں کی ہیں تو آپ اپنے آپ کو سزا دے دیں. اس کو کیا کہیں گے؟ معاقبہ. عقاب. سزا کیا ہے کہ میں 100 روپے جرمانہ دوں گا. تو آپ روز تو 100 روپے نہیں دے سکتے تو آپ اگلے دن ایسا نہیں کریں گے. یا اگر آپ بڑے اچھے آدمی ہیں تو روزہ رکھ لیں. تو روزہ کون رکھ سکتا ہے؟ آپ اپنے اوپر لازم کر دیں کہ میں اتنے رکعت نفل پڑھوں گا. اپنے آپ کو سزا دے دیں. تو اب یہ 4 میم مل کر اس کو مرابطہ کہتے ہیں. انہیں آپ نے اپنے آپ کو قلعے میں بند کر دیا. تو اگر آپ اس طریقے سے کر لیں، محاسبہ، پہلا آپ نے معاہدہ کیا، پھر آپ نے اس کو مراقبہ سے کنٹرول کیا، پھر آپ نے اپنا محاسبہ کیا اور آپ نے پھر اپنے آپ کو سزا دی. یہ چاروں مل کر اس نے مرابطہ بنا دیا تو آپ غلطی نہیں کر سکیں گے. اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کیا کہا؟ حاسبو قبل ان تحاسبو. اس سے پہلے کہ آپ کے ساتھ حساب ہو جائے آپ خود حساب کر لیں. تو ہم آپ ارادہ کر لیتے ہیں کہ ہم اپنا انٹرنل آڈٹ ضرور کریں گے اور جو غلطی ہوگی اس کے لیے توبہ استغفار. ایک اور چیز جو بہت ضروری ہے وہ دعا ہے. اللہ سے مانگنا. اللہ واحد ذات ہے جو نہ مانگنے سے ناراض ہو جاتا ہے. اللہ یغضب من لم یدعو. جو دعا نہیں کرتا اللہ اس پر غصہ ہوتا ہے، جو مانگتا نہیں. اس لیے ہم اللہ سے مانگیں گے. تو کسی چیز کے کرنے کے لیے 3 چیزیں بہت ضروری ہے. اس کو پشتو میں ہم کہتے ہیں کلا کا ارادہ. آپ پکا ارادہ کر لیں یہ کام میں نے کرنا ہے. دوسری چیز ہجرت. اس کے لیے آپ گھر سے نکلیں، انہیں آپ حرکت کر لیں. اب جب حرکت کریں گے تو اس کے بعد پھر کیا کریں؟ اللہ سے مانگیں. اس کو کہتے ہیں استعانت من اللہ. میں نے ارادہ کیا کہ میں نے FCPS کرنا ہے، میں نے ارادہ کیا کہ میں نے میڈیکل کالج میں جانا ہے، تو میں نے پکا ارادہ کیا. لیکن یہ تب ہوگا جب میں ٹیوشن لینے چلا جاؤں گا، جب میں کلاسیں لینے چلا جاؤں گا، جب میں لائبریری میں چلا جاؤں گا. یہ ہجرت ہے نا. لیکن یہ دونوں مل کر بھی یہ کام نہیں ہو سکتا جب تک اللہ کی مدد ہو، شامل حال نہ ہو. تو اس کو کہتے ہیں استعانت من اللہ. یہ تینوں مل کر مجھے کامیاب کرا دیں گی تو اس کو کہتے ہیں دعا. تو آپ دعا مخ العبادہ. تو مولوی صاحب لمبی دعا کرتے تھے تو مقتدیوں نے شکایت کی. تو وہ کابل کے تھے، افغانستان کے. تو میں نے اس سے کہا ہمارا مسجد جو ہے نا وہ روڈ کے کنارے پر ہے، تو یہ لوگ اپنی موٹر سائیکل اور موٹر کو کھڑا کر کے ہمارے پاس آ جاتے ہیں. تو آپ لمبی دعا کر کے ان کو روک دیتے ہیں، ادھر روڈ بھی بنا جاتے ہیں. تو آپ ایسا کریں، دعا مختصر کریں. تو اس نے کہا دعا تو عبادت کی مغز نہیں ہوتی. تو میں نے کہا مغز تو کم نہیں ہوتا، چھوٹا ہوتا ہے. پورے اس نے کہا دعا مخ العبادہ. تو میں نے کہا دعا تو سب سے چھوٹا ہوتا ہے. اسی طرح آپ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ آپ دعائیں لمبی دعائیں نہیں کریں گے، آپ اتنی دعائیں کریں گی جتنی آپ کو کرنی چاہیے. ہم اذان کی جواب دیں، اذان کی جواب دیں. اچھا جی، یہ ہے کہ ایک بات، ایک اچھی عادت یہ ہے زہد. زہد اس کو کہتے ہیں. یہ ایک بڑی پیاری دنیا سے ڈر کر، دنیا کو خدا سے ڈر کر ہاتھ لگانا ہے. ہم تنخواہ لیتے ہیں، پیسے لیتے ہیں، ہم اتنی ترغیب آپ دنیا میں نہ لیں کہ آپ کی پوری توجہ ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا. آپ ڈاکٹروں کی گفتگو سن لیں تو اس میں یہی ہوگا کہ آپ کی پریکٹس کیسی ہے، کتنے کیسز روزانہ کرتے ہیں، لیبارٹری بھی آپ کی اپنی ہے کہ نہیں ہے. یہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ وہ ہے ہمارے سارے ایکٹیویٹیز کا اصل مقصد پیسہ ہے. ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا. اگر آپ اپنے اندر یہ صفت پیدا کریں
کہ آپ ان باتوں پر دنیا کی طرف زیادہ توجہ نہ دیں۔ آپ یہ کہیں کہ آپ 1,00,000 روپے روزانہ کماتے ہیں لیکن آپ کو کوئی پرواہ نہیں، اور آپ 1 روپیہ بھی نہیں کماتے لیکن سارا دن اس کے پیچھے چلتے ہیں۔ تو زہد جو ہے، زہد اسی کو کہتے ہیں کہ آپ دنیا سے بے رغبت ہو جائیں۔ آپ کو ملے گی جو آپ کا حق ہے، وہ آپ کو مل کے رہے گی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جو نوکر جو ہے ذرا لیٹ آ گیا تو اس نے اس سے کہا کہ تم کیوں لیٹ آ گئے، تو اس نے کوئی فریاد کی تو اس نے اس کی تنخواہ، جو اس کا جو باس تھا، اس نے اس کی تنخواہ بڑھا دی، مثلاً اس کی تنخواہ میں اضافہ کر دیا۔ تو کچھ دن بعد وہ پھر لیٹ آ گیا تو اس نے کہا اس کی تنخواہ میں نے بڑھائی ہے اور یہ پھر لیٹ آ گیا، تو اس کی تنخواہ گھٹا دی۔ تو نہ گھٹانے سے اس نوکر کے چہرے پر کوئی تبدیلی آئی اور نہ بڑھانے پر۔ تو اس باس نے اس سے پوچھا کہ یار تم عجیب آدمی ہو۔ تو اس نے کہا جس دن میں لیٹ آیا تھا اور آپ نے تنخواہ بڑھائی تھی، اس دن میرے گھر میں بچہ پیدا ہوا تھا۔ تو میں نے کہا یہ بچہ جب آ رہا تھا نا تو اس نے 7 رزق بھی لے آیا، تو یہ اس کے رزق تھا، آپ نے بڑھا دیا، اور اب جو میں نہیں آیا تھا وہ میری ماں مر گئی تھی، تو آپ نے گھٹایا، تو میں نے کہا ماں چلی گئی تو رزق بھی ساتھ چلا گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس طرح ہے، اس لیے یہ ایک بہت اچھی عادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے کہا کہ میں پسندیدہ کیسے بن جاؤں گا، انہیں لوگوں کی نگاہ میں اور اللہ کی نگاہ میں؟ تو رسول اللہ نے یہ جواب دیا، ازہد فی الدنیا یحبک اللہ، آپ دنیا سے بے رغبت رہیں۔ کبھی بھی گن گن کریں کہ ہمارے کلاسوں میں جب ہمارے ٹیچر ہمیں پڑھاتے تھے نا تو ڈاکٹر، تو وہ اپنے ساتھی کا ذکر اگر کرتے تو کہتے تھے ہی از اے گریٹ پوزیشن، ہی از اے گریٹ فزیشین، ہی از اے گریٹ سرجن اینڈ ہی از ارننگ مور۔ کیونکہ ہماری ذہن میں تو یہ بات ہے نا کہ درخ ڈاکٹر دے دیر سے پیسے گٹی، یہ اس لیے کہ ہماری ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ اچھا ڈاکٹر وہی ہوگا جو بہت زیادہ پیسے کمائے گا۔ تو یہ ذہن سے آپ ہٹا دیں، ازہد فی الدنیا یحبک اللہ، آپ یہ بات ذہن میں نہ لائے، وہ جو ملنا ہے اس نے ملنا ہے، جس نے آج نہ آنا ہے اس نے آنا ہے، تو اللہ کو آپ کو پسند کرے گا۔ اور دوسری جو اس نے یہ بتائی، ازہد فی ما عند الناس، لوگوں کی جیب پر نظر نہ رکھو، یحبک الناس، پھر لوگ آپ کو پسند کریں گے۔ اگر آپ ہر کسی سے کہتے ہیں کہ یار گھڑی مجھے کیوں نہیں دیتے یار، اب کیا یہ پکول جو بڑا مزیدار ہے آپ مجھے دے دے، اور آپ نے کو اب باہر گئے تھے اور آپ آئے تھے اور آپ میرے لیے تو کچھ نہیں لائے، ایک پین لا دیتے اور کم از کم مجھے ایک موبائل تو گفٹ کرا دیتے، یہ الفاظ اگر آپ کہیں گے تو آپ کا روم میٹ بھی تنگ ہو جائے گا کہ یار یہ تو پیراسائٹ ہے، اس کو ہم پیراسائٹ کہتے ہیں نا۔ تو اس لیے اس سے بچنے کے لیے آپ اپنے اندر یہ عادت ڈالیں کہ اگر کسی کے اچھے لباس بھی ہے یا کوٹ ہے یا اس کی ٹائی ہے تو آپ کہتے ہیں اللہ آپ کی نصیب کرے، مجھے نہیں چاہیے۔ لیکن اگر آپ کہتے ہیں مجھے آپ کچھ دے دیں، ہمارا ایک چیف جسٹس تھا تو جو مشرف اس کے ساتھ اس کی لڑائی تھی، تو مشرف اس کی بات مجھے بہت اچھی لگی، تو مشرف والے نے ان سے کہا کہ ہم آپ کو اسلام آباد میں پلاٹ دیتے ہیں، اب پلاٹ کے لیے تو ہم سب مرتے ہیں۔ اس نے اسے کہا میرا آئندہ اسلام آباد میں رہنے کا ارادہ نہیں ہے۔ بات ایسی ہو جاتی ہے، اگر آپ ایسی بات کریں گے تو لوگ آپ کو پسند کریں گے۔ اب منور حسن صاحب اللہ بخش اس میں کیا تھی، اس کے لیے اقبال صاحب نے گھڑی خریدی، اور گھڑی بڑی وہ کاسٹلی تھی، اور گھڑی لا کر اس نے اپنے ساتھی کو دے کر کہ اسے بیچ دو اور اس کے سارے پیسے جماعت کے فنڈ میں داخل کر دو۔ وہ بھی دنیا سے چلا گیا اور الطاف حسین بھی دنیا سے چلا جائے گا۔ تو یہ ہے کہ ازہد فی دنیا، یہ ایک اپنے ساتھ یہ گولڈن اصول رکھ لیں کہ کبھی کسی کی جیب پر نظر نہ رکھیں، دل میں کبھی بھی آپ کا یہ خیال نہ آئے کہ اس کے پاس جو کچھ ہے یہ میرے جیب میں کیسے آئے گا، ادروائز سارے لوگ آپ سے نفرت کریں گے۔ اور اگر آپ کہیں گے کہ میرے ساتھ وہ جائے گا، اس کا وہ تو پیراسائٹ ہے، وہ تو آپ کو کھائے گا، یہ ہم اسٹوڈنٹ میں سے ہی کہتے ہیں نا۔ تو اسی پیراسائٹالوجی سے بچنے کے لیے اس حدیث پر عمل کریں کہ ازہد فی ما عند الناس ازہد فی الدنیا، اور پیسے آتے رہتے ہیں لوگوں کے پاس، یہ اللہ نے جو مقرر کیا ہے اس کے رزق۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ آخری چیز جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ لمبے لمبے منصوبے جو ہیں نا اگر آپ بنائیں گے نا تو آپ میں سستی آ جائے گی، اس لیے اب توبہ اس لیے نہیں کرتے ہیں۔ وہ ایک آدمی سے میں نے کہا یا بابا جی آپ تو بوڑھے ہو گئے، اس نے کہا پشتو میں، اس نے کہا زما مرد سمے نشتہ، یعنی میرا آج پروگرام مرنے کا نہیں ہے، یہ اس کو طول عمل کہتے ہیں۔
تو ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب تھے، اللہ بخش ابھی وفات پا گئے. میں نے کہا آپ حج کا داخلہ نہیں کرتے کیونکہ زندگی کا تو کوئی پتہ نہیں چلتا، یہ الفاظ میں نے کہا. اس نے کہا اس اسرائیل نے صرف مجھے دیکھا ہے. تو میں نے کہا حج کے داخلے اب بند ہو گئے، نیکسٹ ایئر کے لیے کہہ رہا ہوں. اس نے کہا ٹھیک ہے نیکسٹ کے لیے واقعی اس نے کر دیا اور وہ حج پہ چلا گیا. تو اب یہ کبھی بھی اب طول عمل اس کو کہتے ہیں. من طال عملہ ساء عملہ، جس کی امیدیں لمبی ہو گئی اس کے عمل خراب ہو گئے. تو شفا سے ہمارے ایک ساتھی آیا، ہمارے جو سارے ڈائگنوسس شفا میں ہوتے ہیں، تو اس کا انہوں نے کینسر اس کو ڈائگنوز کیا تھا. اور میں نے جو رپورٹ پڑھی تو پتہ نہیں کہ اس کی 20 دن کی عمر ہے یا 1 ماہ کی ہے. تو اس سے جب میں ملا، میرا رشتہ دار، تو اس نے مجھے موبائل نکال کے مجھے بتایا کہ انڈر گراؤنڈ اس طرح بن جائے گا، تو اس کے اوپر سٹوری اس طرح بن جائے گی. تو دوسری سٹوری کے میں نے کہا اسے وہ کہہ رہا تھا کہ یہ ٹھیک ہے نہیں، یہ نقشہ جس زمین پر اس نے قبضہ کیا تھا میرے علم کے مطابق وہ کسی اور کا حق اس نے مارا تھا. تو مجھے ہنسی آ رہی تھی کہ اب اس کے کتنے دن رہ گئے، لیکن یہ طول عمل کا شکار ہے. تو ہم طول عمل کے شکار ہیں، ہماری زندگی پتہ نہیں کہتے کتنے رہ جاتی ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ ہوشیار آدمی وہ ہے جو دن میں کم از کم 15 مرتبہ یا 10 مرتبہ یا اپنے آپ کو یاد دلائے کہ میں نے مرنا ہے. اس لیے جو آدمی 25 مرتبہ روزانہ اپنے آپ کو موت دلائے گا، موت یاد دلائے گا، تو وہ شہیدوں کے موت مرے گا. تو یہ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ہوشیار آدمی کون ہے، تو حضرت کا جواب یہی تھا، اکثروا حازم اللذات الموت و استعداد للموت. جو لوگ مرگ کی تیاری کرتے ہیں موت کی اور اس کی ذکر زیادہ کرتے ہیں، اولئک الاکیاس، یہ ہوشیار ہیں. ذہبوا بشرف الدنیا و کرامت الآخرہ، دنیا میں بھی یہ عزت کی نگاہ سے لوگ ان کو دیکھیں گے اور آخرت میں بھی کرامت ان کو مل جائے گی. تو اس لیے طول عمل سے آپ بچیں. اور طول عمل کے 4 نقصانات ہیں، اس پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. اگر آپ طول عمل کے شکار ہو گئے تو اس میں آپ کی عمل میں سستی آ جائے گی اور آپ کی توبہ میں تاخیر آ جائے گی. وہ کہتے ہیں نا، او گاڈ میک می پوائس بٹ نٹ ٹوڈے. میں یار نمازی بننا چاہتا ہوں لیکن آج نہیں، آج تو میں نے سونا ہے. میں سود کو چھوڑنا چاہتا ہوں، میرے کاروبار ہے یہ ختم ہو جائے تو پھر چھوڑ دوں گا. میں حج پہ جانا چاہتا ہوں لیکن یہ کب کروں گا؟ ریٹائرمنٹ کے بعد کر لوں گا. جب بچے سوچو کہ یہ شادیاں ہو جائے، یہ یار تمہارا کام تو حرام کا ہے یار، چھوڑ دو نا، بعد میں کر لیں گے. وہ تبلیغ میں 40 دن کے لیے چلے جائیں گے، اللہ سب کچھ معاف کر دے گا، کہتے ہیں نا. یہ طول عمل آپ میں توبہ میں تاخیر اور سستی اور قسوت قلب، آپ کا دل بہت سخت ہو جائے گا. اب قسوت قلب کی ایک مثال دیتا ہوں. یہ ہماری قریب ہے. تو جو کیا ہوا تھا، جو برفباری ہوئی تھی، تو قسوت قلب والے نے 50 روپے کی چائے، شاید کہ جھوٹ ہو لیکن ہم نے تو یہ سنا تھا 500 کی دی تھی. اب ہمارے سوات میں سیلاب آیا ہے تو ہوٹل ایسوسیشن نے اعلان کیا ہے کہ ہم فری کھانا دیں گے اور روم بھی فری دیں گے. یہ کیوں کریں گے؟ قسوت قلب طول عمل سے آ جاتا ہے. تو اگر آپ ان بیماریوں سے، آخری بات جو ہم سب نے کرنی ہے اور اس کو بھول جانا نہیں ہے، وہ یہ کہ درود شریف کا اہتمام کریں. درود شریف واحد عمل ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ میں اسے کرتا ہوں تم بھی کرو. اللہ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں نماز پڑھتا ہوں تم نماز پڑھو. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں حج پہ جاتا ہوں تم حج پہ جاؤ. اللہ نے کیا کہا ہے؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ. تو اس لیے جس مجلس میں لوگ بیٹھتے ہیں اور وہاں پر درود نہیں پڑھتے، مجلس سے اٹھنے سے پہلے درود نہیں پڑھتے، ما جلس قوم مجلسا لم یذکروا اللہ فیہ ولم یصلوا علی نبیہم فیہ الا کان علیہم ترۃ. جو لوگ کسی مجلس سے اٹھتے ہیں اور وہاں پر نہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور نہ رسول اللہ پہ درود پڑھتے ہیں، یہ قیامت کے دن ان کے لیے حسرت اور پریشانی کا باعث ہوگا. ان شاء عذبہم و ان شاء غفر لہم. اللہ اگر چاہے تو ان کو عذاب دے گا اور اگر چاہے ان کی مغفرت فرمائے گا. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.